تھوڑی سی ہمت کریں گے فائدہ ہوگا جی. اور بھائی کچھ پیچھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کیا کریں جی؟ اس سے درخواست ہے پیچھے بیٹھنے والوں، کوئی بھائی مجمع جوڑ لیں جی. کچھ بھائی ذرا ہمت کر لیں، پیچھے بیٹھنے والے بھائیوں کو درخواست کریں، جا کر شاید آواز نہ پہنچ رہی ہو جی. ہاں جی ماشاء اللہ، اور کر لیں جی. بہت سارے بھائی آ گئے، کوئی اکا دکا ہے، کوئی گزر ہوگا شاید، دیکھ لگائی ہوئی ہے، آ جائیں جی ماشاء اللہ. ہم اپنی مجلسوں کا معمول بنائیں. مجالس کے آداب میں سے ہے مجلس کے ساتھ مل کر بیٹھیں. اللہ کے رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں مجلس پر، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں مجلس پر. تو ان فرشتوں کے نازل ہونے سے آدمی کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو. میں نے مان کر چلنا ہے، یہ بنیاد ہے دین. میں نے مان کر چلنا ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، مان کر چلنا. ایمان کا تقاضا یہی ہے. ایمان والے کی خوبی یہ بتائی ہے کہ وہ مان کر چلتا ہے، اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی مان کر چلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ جیسے اونٹ ہے، اونٹ اس کے ناک میں رسی ڈلی ہے، نکیل، تو اس کو اگر بچہ بھی لے کر چلے تو وہ چلتا رہے گا. اونٹوں کی ایک قطار ہے، آگے چلنے والا بچہ ہے، وہ سارے اونٹ ترتیب سے چل رہے. تو ایمان والے کی مثال دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والا تو ایسا ہے جیسا نکیل پڑا ہوا اونٹ ہو، کہ وہ چلتا رہتا ہے مان کر. تو اس لیے ہم کوشش کریں، اپنے آپ کو اس پر تیار کریں کہ جو بات کہی جائے اس پر آنے کی ہم کوشش کریں. باقی انسان کی تھوڑی سی چاہت ہے، اور وہ چاہت کو قربان کرنا اللہ کی چاہت ہے. تو جو اپنی چاہتیں اللہ کی چاہت پر قربان کرے گا، اللہ اس کی چاہتیں پوری کر دیں گے ہمیشہ کے لیے. جو دنیا والے کوئی نہیں کر سکتا، نہ دنیا کی چیزیں کر سکتی ہیں، نہ مال، نہ دنیا والے. جو اللہ کر دیں گے کہ ہمیشہ کی چاہتیں پوری کرنے کا انتظام کر دیں. تو اس لیے کوشش کرنا. ہمارے دین کی بنیاد کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے میں ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کی مان کر چلیں گے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں. یہ کلمے میں اقرار ہے. اب اس اقرار کو پورا کرنے کی محنت ہے ساری، کہ اس کلمے کا یقین دل میں اتر جائے، اس اقرار پر عمل ہوتا رہے. پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی خوشخبریاں ہیں کہ ایمان والے، اچھے عمل والے، مان کر چلنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں. دنیا میں اچھی زندگی مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی اصل کامیابی ہے. دوزخ سے بچ جانا، جنت میں چلے جانا، یہی اصل کامیابی ہے. اس کے لیے اللہ نے سبب بنایا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم ماننا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنا. یہ سبب ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی. یہ واحد راستہ ہے، واحد ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، اللہ کے حکم ماننا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنا. اس کے لیے انسان کی اندر کی طاقت چاہیے. جیسے چلنے کے لیے جسمانی طاقت ہے، اگر کمزور ہو جائے جسمانی طاقت تو آدمی کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے دین پر چلنے کے لیے، اللہ کے حکم ماننے کے لیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اندر کی طاقت چاہیے. اسے کہتے ہیں ایمانی طاقت. ایمانی طاقت. آدمی دنیا کے کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے جسمانی طاقت سے، اور آدمی دین پر چلتا ہے، دین کے کام کرتا ہے ایمانی طاقت سے. تو ایمان کی طاقت بنانے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. ایسے معاشرے میں جہاں کا معاشرہ ہر طرح سے بگڑا ہوا تھا، ایسے لوگ جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا اور مفت میں کوئی ان کو اپنے کام پہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، ایسے بگڑے ہوئے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کر لیتے تھے. بے حیائی بھی عام تھی، جہالت بھی عام تھی، لڑائی بھی عام تھی. ایسا بگڑا ہوا معاشرہ اب یہ اتنا اچھا ہو جائے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بن جائے. یہ جو بگڑے ہوئے ہیں یہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ بہترین نمونہ بن جائیں. اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دعوت کا عمل دیا.
دعوت و تبلیغ کا کام دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کام شروع فرمایا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کلمے کی دعوت ہے، اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ آگے سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ گزرتے ہیں آپ کے اوپر کوڑا ڈال رہے ہیں، آپ بات کرتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ آپ بات کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ تھوک دیتے ہیں، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جذبہ ہے خیر خواہی کا، کہ انسان نقصان سے بچ جائے، انسان دوزخ سے بچ جائے، انسان جنت میں چلے جائے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ، یہ بھلائی کا جذبہ، نقصان سے بچانے کا جذبہ، خیر پر لانے کا جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے بھلائی کا، خیر خواہی کا جذبہ، کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، انسان اگر دین پر نہیں چل رہا تو یہ نقصان میں جا رہا ہے۔ اس کو نقصان سے بچانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہے، اور دین پر لانے کا ذریعہ دین کی دعوت ہے، دین پر لانے کا ذریعہ دین کی محنت ہے۔ تو یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی، تو پھر آہستہ آہستہ لوگ متوجہ ہونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لوگ آگے سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ صبر بھی کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچانے والوں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور ان کی خیر خواہی کا جذبہ بھی دل میں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ماحول بدلنا شروع ہوا، اتنا اچھا ماحول بن گیا، اتنا اچھا ماحول بن گیا کہ ساری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ اگر بہترین زندگی گزارنی ہے تو مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو دیکھ کر چلو۔ یہ حال ہو گیا۔ یہ جو بہترین معاشرہ بنا، کیسے بنا؟ یہ بہترین معاشرہ کیسے بنا؟ یہ بنا دعوت و تبلیغ کے کام سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے۔ اسی محنت کی ذمہ داری اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی، اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی، اور خاص طور پر اس امت میں چن کر پیدا فرمایا، اور بہترین امت کا لقب عطا فرمایا۔ ہمیں آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، بہترین امت کا لقب عطا فرمایا، اور ہمارے ذمے یہ دعوت و تبلیغ کا کام لگایا، اور اس کو ہماری زندگیوں کا مقصد بنایا۔ ہم اور آپ سارے مسلمان ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رسول پاک علیہ السلام کی امت ہی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہان میں کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا، دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام عطا فرمایا۔ اللہ نے اس کام کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، ہم اس کام کی نسبت سے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے عبدالی مسجد، یہاں آتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ترغیب چلتی ہے، پھر مطالبہ ہوتا ہے۔ دو مطالبے ہر ایک سے ہیں، اللہ پاک کے راستے میں نکلیں اور اپنے محلے میں، مسجد میں جڑیں۔ یہ مطالبہ ہر مسلمان سے، اس دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نقل و حرکت ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دعوت بھی چلا رہے ہیں، جو دعوت قبول کر رہے ہیں ان کو ساتھ اپنے دعوت میں چلا رہے ہیں، اپنے ساتھ دعوت دلوا رہے ہیں، اور پھر اس دعوت کی خاطر اللہ پاک کے راستے میں بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں علماء نے لکھا ہے تقریباً 150 سفر ہوئے صحابہ، 150 سفر ہوئے، جماعتیں نکلی، بعض بڑی جماعتیں ہوتی تھیں، بعض چھوٹی جماعتیں ہوتی تھیں، جماعتیں نکلی، اور اس میں تقریباً 25 یا 27 سفروں میں رسول پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اور باقی سفروں میں صحابہ کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا۔ تو اللہ پاک کے راستے کی نقل و حرکت سے، دعوت سے دین زندہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعتیں بنا کر بھیجی، قریب بھی، دور بھی، آس پاس بھی، مختلف ملکوں میں۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا، تھوڑے ہی عرصے میں ساری دنیا میں دین پھیلنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو دین کی ایک شکل قائم تھی، دین کا ایک نقشہ موجود تھا، لوگ دین پر چل رہے تھے، اور اتنی اچھی زندگی وجود میں آ گئی تھی کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کروں، خیر خواہی کروں، اللہ کی مان کر چلوں، اللہ کے نبی کی مان کر چلوں، ہر ایک کے لیے میں فائدہ مند بنوں۔ ہر ایک کے اندر جذبہ تھا کہ میں دین پھیلاؤں ساری دنیا میں۔
ساری دنیا کے انسانوں تک یہ بہترین زندگی پہنچانے کے لیے میں کوشش کروں، اپنا مال بھی لگاؤں، جان بھی لگاؤں، وقت بھی لگاؤں۔ یہ صحابہ کے جذبے تھے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی۔ ایسا اچھا ماحول بن گیا تھا، تو اب یہ ماحول ہمارے ہاں بھی بنے، ساری دنیا میں یہ ماحول بنے، اس کے لیے یہ ترغیب چلتی ہے، اس کے لیے مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا، ہمیں آپ کو چنا اور موقع دیا اس ماحول میں آنے کا، اس کام میں لگنے کا۔ ہمارے سامنے بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی، اور دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، اور دین کی محنت ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، اور اس بات کو لے کر جو بھائی چلے، اللہ پاک نے فائدہ اپنی آنکھوں سے دکھایا، اپنی زندگی میں دین آنے لگ گیا۔ محنت کوشش کرنے سے جہاں محنت کر رہے ہیں وہاں دین آنے لگ گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل گئی۔ پہلے زندگی کا انداز کوئی اور تھا، اور اب اللہ کا شکر ہے زندگی کا انداز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی ترتیب پر آنے لگ گیا۔ کیا سبب بنا، کیا سبب اور ذریعہ بنا؟ اس وقت لوگ یہ جو اس وقت صبح کا وقت ہے، لوگ کہاں ہوں گے اس وقت؟ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ عام طور پر محلوں میں، ہمارے محلوں میں لوگ کہاں ہوں گے؟ گھروں میں ہوں گے اور بستروں میں ہوں گے۔ کوئی اپنے کام کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی کام کے لیے نکل گیا ہوں گے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، اور ہم اور آپ رات سے یہاں ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہیں یہاں۔ کیا ہو رہا ہے تو جی؟ کیا ہو رہا ہے؟ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، مطالبہ ہو رہا ہے۔ کسی کو کوئی باندھ کے لایا جی، آپ میں سے کسی کو کوئی پکڑ کے لایا، کسی نے باندھ کے بٹھایا ہوا؟ کیسے آئے ہیں جی؟ کیسے آئے ہیں؟ اشتہار سنا تھا، کہیں دیکھا تھا کہ ابدالی مسجد میں جمعرات کو بیان ہوتا ہے۔ ہم سارے کیسے یہاں تک پہنچے؟ اپنی خوشی سے وقت فارغ کر آئے، اپنی خوشی سے رات گزاری، خوشی سے بیٹھے۔ اب نیند کے جھونکے بھی آ رہے ہیں، بیان بھی ہو رہا ہے، کہیں ہمت کر رہے ہیں، کئی بھائی اپنے آپ کو ہمت سے جگا رہے ہیں۔ تو کسی نے باندھا ہوا تو نہیں ہے، کیوں جی؟ کسی نے پکڑا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر اٹھ کے چلے جائیں تو کون روکے گا؟ کوئی بھی نہیں روکے گا۔ تو یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کیوں جی؟ کوئی خواب آیا تھا یا اشتہار پڑا تھا کوئی؟ کیا ہوا؟ کوئی تبلیغ والا ہم سے ملا، اس نے ہم سے بات کی کہ بھئی ایسے ایسے ابدالی مسجد میں نا بیان ہوتا ہے، اور جمعرات کو لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور دین کے کام کی بات سامنے آتی ہے، اور یہ تبلیغ کا کام ہے، اس سے دین زندگیوں میں آتا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ ابھی فوری نہیں جا سکتے، چلو ابدالی مسجد چلیں، اپنے محلے کی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھ جایا کریں، گشت ہوتا ہے اس میں، بیان ہوتا ہے اس میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ایسے چلا ہے۔ کسی تبلیغ والے نے ہم سے بات کی، اور پھر وہ بات آگے چلی، اور پھر ہم نے بھی کسی سے بات چیت کی، اور اللہ کا شکر ہے ماحول بن گیا۔ سینکڑوں بھائی بیٹھے ہیں یہاں، وقت فارغ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اب مطالبہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہر جمعے کو جماعتیں بنتی ہیں، 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں، اور چلے کی جماعتیں بن جاتی ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں بن جاتی ہیں۔ رات بیان کے بعد مطالبہ ہوا نا، کون کون ہے 4 مہینے لگائے ہوئے؟ تو جتنا مجمع تھا آدھے سے زیادہ تو 4 مہینے والے تھے۔ تو اب ان سارے بھائیوں نے 4 مہینے کیسے لگا لیے؟ کیوں جی؟ ان سارے بھائیوں نے 4 مہینے کیسے لگا لیے؟ کسی بھائی سے کہیں بھائی 4 مہینے کے لیے چلو، وہ کیا کہتے ہیں مجھے تو ابھی فرصت نہیں ہے، میرے تو ابھی مسئلے ہیں۔ پھر اس کو کہتے ہیں اچھا بھائی ان مسئلوں کا حل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کیا کرو؟ ارادہ کرو، تھوڑا تھوڑا شروع کرو، دعا مانگتے رہو، اللہ پاک آسانی کرے گا۔ سوچتے رہو کیسے میں جا سکتا ہوں، کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا۔ یہاں ملتان شہر اور مضافات میں کوئی 3,500-4 ہزار کے قریب ہو گئے 4 مہینے، اللہ کے فضل سے۔ پورے پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئے 4 مہینے۔ تو ان سب کو کوئی پکڑ کے لے گیا تھا؟ کیوں نہیں؟ کیسے گئے تھے؟ اپنی خوشی سے گئے، شوق سے گئے، مشقت اٹھائی، تکلیف برداشت کی۔ کیا ہوا کہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی، اور دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، اور دین کی محنت میرے ذمے ہے، دین کی محنت میرے ذمے ہے۔ اس کو سیکھنا ہے، اس کو اپنا کام بنانا ہے، اس کو ساری زندگی کرنا ہے۔ یہ باتیں سامنے آئیں تو اللہ پاک نے دل میں بات ڈال دی کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو پہلی دفعہ آدمی جاتا ہے سے روزے پر، 3 دن کے لیے آدمی جاتا ہے پہلی دفعہ، اور 3 دن میں کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے 3 دن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کس کس نے 3 دن لگائے ہوئے ہیں؟
ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں جنہوں نے 3 دن لگا رکھے ہیں، تو سارے 3 دن لگائے ہوئے ہیں، تو 3 دن میں کیا ہوتا ہے جی؟ جماعت بن کے جاتی ہے یہاں سے، اب تو پہلے یہاں سے جاتے تھے، اب اپنے اپنے محلوں سے جاتے ہیں، پھر امیر صاحب 2 کی جوڑیاں بنا لیتے ہیں، بھائی آپس میں دین کی باتیں سیکھنی ہیں، پھر تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، محلے میں جاتے ہیں، گشتیں کرتے ہیں، لوگوں کو لے کر مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر رات بھی دن بھی مسجد کے اعمال میں گزارتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد ہر بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے 3 دن لگانے سے بہت فائدہ ہو۔ کل بھی پرسوں نوجوان ایک ملا، کہتے میں زندگی میں پہلی دفعہ 3 دن کے لیے گیا تھا، مجھے بہت فائدہ ہوا۔ پھر کیا ارادہ ہو؟ کہتے جی پھر جانا ہے، یہ ارادہ ہوا پھر جانا ہے۔ کوئی بھائی کہتے ہیں اب میں نے چلہ لگانا ہے، کوئی بھائی کہتے ہیں میں نے 4 مہینے لگانا ہے۔ تو بات چلی یہاں سے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں جان کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین زندگی میں محنت سے آتا ہے، اور یہ محنت میرے ذمہ ہے، سب کے ذمہ ہے، اس محنت کو سیکھنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی بات چلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے۔ آج ہم سارے خوشی سے بیٹھے ہیں، شوق سے بیٹھے ہیں، اور مطالبہ ہوگا تو کئی بھائی ارادہ کریں گے کھڑے ہو کر کہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ بنیاد بنی دعوت سے، کیا بنیاد بنی؟ دعوت سے۔ تو اب اگر یہ دعوت چلے زیادہ مقدار میں، اور دعوت دینے والے ہمت سے دعوت دیں، قربانی سے دعوت دیں، تو اللہ پاک اور زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ دین جب بھی زندہ ہوا ہے دعوت سے زندہ ہوگا، اور جب بھی دین زندہ ہوگا دعوت سے زندہ ہوگا۔ دعوت دینے والے جتنی قربانی سے دعوت دیں گے، صفات سے قربانی دعوت دیں گے، اللہ پاک قبول فرمائیں گے، اور اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ عمومی ہدایت کے فیصلے ہوں گے، لوگ جوگ در جوگ، علاقوں کے علاقے، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک دین میں داخل ہوں گے، اور اللہ پاک دکھائیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری سنا کر گئے ہیں کہ میرا لایا ہوا دین، مفہوم یہ ہے کہ میرا لایا ہوا دین کہاں تک پہنچے گا؟ تو نہیں، ہر کچے اور پکے مکان میں، اور ہر اونی اور سوتی خیمے میں۔ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں، ہر اونی سوتی خیمے میں پہنچ کر رہے گا۔ اللہ پہنچائے گا، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے ذریعہ بن جائے۔ یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے، ملنا جلنا، محنت کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اوروں کو تیار کرنا، دعوت چلانا، تعلیم کرانا، دین کا ماحول بنانا، یہ ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک بہتری فرما رہے ہیں، دن بدن دینی اعتبار سے بہتری آ رہی، اور ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اور بہتری آئے۔ یہ ظاہری نقشہ جتنا ہمیں نظر آتا ہے نا، بگڑا ہوا ماحول، تو اللہ پاک کے ارادے سے انشاءاللہ یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، یہ سارا بگڑا ہوا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی خوشخبری سنا کر گئے کہ دین ہر گھر میں پہنچے گا، ہر گھر میں پہنچے گا، ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ تو کیسے پہنچے گا؟ جب مسلمان دعوت چلائیں گے، دین کی خاطر محنت کریں گے، قربانیاں کریں گے، اللہ پاک کو رحم آئے گا، اور اللہ عمومی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں گے، اور لوگ دین میں آنے لگ جائیں۔ کتنا بگڑا ہوا ماحول تھا مکہ کا، کتنا بگڑا ہوا ماحول تھا، کتنا اچھا ماحول بن گیا، کتنا اچھا ماحول بن، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ پھر کیا معاملہ ہوا؟ ایک صحابی کے گھر میں کسی نے بکری کی سری دی ہدیے کے طور پر۔ انہوں نے سوچا میرا تو گزارا ہو ہی جائے گا، ساتھ والوں کے حالات بہت کمزور ہیں، تو اپنے ہمسایوں کے گھر بھیج دی۔ انہوں نے یہی سوچا کہ بھئی اپنا تو گزارا ہو ہی جائے گا، ساتھ والے زیادہ ضرورت مند ہیں، انہوں نے آگے بھیج دی۔ تو وہ بکری کی سری 7 گھروں سے واپس اسی پہلے گھر میں آ گئے۔ یہ ماحول بن گیا۔ ایک صحابی پانی پلانے کے لیے گئے، جنگ کی حالت میں زخمیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، پانی پلانے کے لیے قریب ہوئے تو ساتھ والے زخمی نے آہ کی، تو یہ جو زخمی تھے انہوں نے ادھر اشارہ کیا کہ پہلے انہیں پلاؤ۔ یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا، اتنا اچھا ماحول بن۔ وہ دوسرے کے پاس، زخمی کے پاس پہنچے تو ساتھ پڑے تیسرے زخمی نے آہ کی، تو یہ دوسرے جو زخمی تھے انہوں نے ادھر اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پلاؤ۔ جب ان کے پاس گئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو، دوسرے کے پاس آئے تو ان کی بھی جان نکلی، تیسرے کے پاس، پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ تو تینوں دنیا سے پیاسے چلے گئے، لیکن پانی خود نہیں پیا، دوسرے کو ترجیح دی۔ تو یہ ماحول کیسے بنا؟ یہ کیسے بنا؟ محنت سے۔ یہ ماحول محنت سے بنا، یہ ماحول محنت سے بنا کہ جب نماز کا حکم ہو گیا
جب نماز کا حکم آ گیا تو 100% صحابہ نمازی بن گئے، 100% صحابہ نمازی بن گئے۔ جب پردے کا حکم آ گیا تو 100% عورتیں پردے میں آ گئی۔ جب شراب چھوڑنے کا حکم آ گیا تو سارے مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی، سب نے شراب چھوڑ دی۔ جب سود کی ممانعت آ گئی کہ سود حرام ہے تو سب نے سود چھوڑ دی۔ یہ کیسے ہوا؟ دلوں کے اندر دین پر چلنے میں کامیابی کا یقین پکا ہو۔ اللہ پاک سارے معاملات کو چلانے والے ہیں، حالات کو بدلنے والے ہیں، نظام کو چلانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ یہ یقین دل میں آ گیا کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اور سب کچھ دینے والے اللہ ہیں، اور سب کچھ بنانے والے اللہ ہیں، اور سارا نظام چلانے والے اللہ ہیں۔ تو اگر یہ یقین دلوں میں پکا ہو جائے تو پھر آدمی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو اب یہ یقین دلوں میں کیسے پکا ہوگا کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اور مخلوق ساری اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ دلوں میں پکا ہوگا تو پھر آدمی ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ پاک کی بات مانے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقوں میں کیوں جی؟ غیروں کے طریقوں میں کیا ہے؟ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ غیروں کے طریقوں میں کچھ بھی نہیں ہے، غیروں کے طریقوں میں دونوں جہان کی ناکامی ہے۔ یہ بات دل میں پکی ہو جائے تو پھر آدمی سنت طریقے نہیں چھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کا حل ہے، اور سارے انسانوں کے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ کے مبارک طریقوں میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جس گھر میں، جس دفتر میں، جس بازار میں سنت طریقوں پر عمل کیا جائے گا، اللہ پاک کی رحمتیں وہاں نازل ہوں، پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے، محبتیں آ جائیں گی، رحمتیں آ جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی، جب سنت طریقے زندگی میں آئے۔ اور اگر سنت طریقے چھوٹ گئے تو پھر کیا آئے گا؟ ابھی تو آپ کو بتایا تھا، آپ بھول گئے۔ جب سنت طریقے نہیں ہوں گے تو پھر غیروں کے طریقے ہوں گے، اور غیروں کے طریقوں میں کیا ہے؟ ناکامی ہے، دنیا کی بھی ناکامی ہے، آخرت کی بھی ناکامی۔ سنت طریقوں میں کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہان کی ناکامی ہے، سب کے لیے، چاہے مال والے ہیں چاہے غریب ہیں، چاہے شہر والے ہیں چاہے دیہات والے ہیں۔ جو سنت طریقوں کو چھوڑیں گے وہ دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی پریشان رہیں گے، خود بھی پریشان ہوں گے، اوروں کو بھی پریشان کریں گے۔ ایسا نہیں کہ اکیلے ہی پریشان رہیں گے۔ جو سنت طریقوں پہ نہیں چل رہا وہ دنیا میں پریشان، آخرت میں پریشان۔ تو بھئی جو پریشان حال کو صبر کی تلقین کرے، پریشان حال کو حوصلہ دے، اس کو کیا ملتا ہے؟ جو آدمی کسی پریشان حال کو صبر کی تلقین کرے، اللہ پاک اسے قیامت والے دن عزت کے جوڑے پہنائے۔ جو آدمی کسی پریشان حال کو صبر کی تلقین کرے، اللہ پاک اسے قیامت والے دن عزت کے جوڑے پہنائیں گے۔ اور جو آدمی کسی سے دوستی لگائے، تعلق بنائے، اس کو اچھے ماحول میں لے آئے، وہ دین پر چلنے لگ جائے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچ جائے، تو جو ذریعہ بنا اس کو کیا کچھ ملے گا، اس کو کتنا انعام ملے۔ یہ ہے تبلیغ کا کام، سارے انسانوں کو پریشانیوں سے بچانا، سارے انسانوں کو ناکامیوں سے بچانا، سارے انسانوں کو مصیبتوں سے نکالنا۔ اس کا ذریعہ دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ اللہ پاک نے ہم سب کے ذمہ لگایا، اور اس کو سب سے آسان بنایا۔ جن جن بھائیوں نے وقت لگایا ہے، چاہے مشقت والی تشکیل ہوئی، وہ جائزہ ہوا، لیکن ہر بھائی کہتا ہے مجھے فائدہ ہوا۔ تشکیل تو مشکل تھی لیکن فائدہ ہوا، خرچہ تو ہوا لیکن فائدہ ہوا۔ ہر بھائی یہ کہتا ہے میں نے وقت لگایا مجھے فائدہ ہوا، میں جماعت میں گیا مجھے فائدہ ہوا، میں مسجد کے ماحول میں جڑا مجھے فائدہ ہوا۔ تو یہ تو کام ہی فائدے والا ہے، اور یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ بس یہ نیت کرنا کہ انشاءاللہ اس تبلیغ کے کام کو کرے۔ اس خاموشی سے کیا اندازہ لگے؟ بس کریں ہم، کافی ہو گیا، کل سے بیانات چل رہے ہیں۔ کیوں جی کیا ارادہ ہے؟ کریں گے تبلیغ کا کام؟ خود ہی کریں گے یا اوروں کو بھی ساتھ جوڑیں گے؟ ہاں، دونوں ذمہ داریاں، تبلیغ کا کام خود بھی کرنا ہے، اوروں کو بھی جوڑنا۔ کام کیا ہے؟ کلمے کی دعوت ہے،
کوئی دے رہا ہو تو توجہ سے سننا۔ کلمے کا مفہوم اللہ پاک سے ہونے کی، مخلوق سے نہ ہونے کی باتیں کرنا۔ اس وقت ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر دفتر میں، ہر بازار میں جو تذکرے ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں تذکرے؟ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے تذکرے؟ مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ ایک تو ہے نا مہنگائی کا مسئلہ، اور بھی کئی مسئلے ہیں۔ تو بھئی ان سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس؟ اگر ہم یہ بات چلائیں تو جس بھائی کو جو مسئلہ ہوگا، خیال تو آئے گا نا کہ مسئلے کا حل اللہ کے پاس۔ مسئلہ آیا کہاں سے ہے؟ حکومت کی طرف سے آیا ہے یا انتظامیہ کی طرف سے آیا ہے؟ کیوں جی؟ مسئلہ کدھر سے آیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلے سارے آسمانوں سے آتے ہیں، اور ان مسئلوں کا حل بھی آسمانوں سے ہی آتا ہے۔ اللہ پاک نے دین عطا فرمایا، اگر دین ہوگا تو مسئلے نہیں ہوں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر دین نہیں ہوگا تو پھر کیا آئے گا؟ دیکھو نا، اب روشنی ہے نا، دن آ گیا، اگر دن نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ دن نہیں ہوگا تو رات ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر دین ہوگا تو خوشیاں اور محبتیں ہوں گی، مسئلے نہیں ہوں گے، اور اگر دین نہیں ہوگا تو پھر مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ تو بھئی دین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دین کے لیے محنت نہیں ہو رہی، جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ دنیا کی چیزیں گھروں میں موجود ہیں، جو ساری چیزیں گھروں میں موجود ہیں۔ جو عام طور پر کبھی کبھی گھر میں کام آنے والی چیز ہے نا، وہ ہے سوئی دھاگا۔ سوئی دھاگا ہے نا گھروں میں، جو رکھا ہوا ہے۔ تو کیسے آیا تھا؟ اڑ کے آیا تھا، بھئی ہوا تیز چلی تھی، سوئیاں اور دھاگے گھر میں آ گئے، ایسے ہی ہوا تھا۔ کیسے کیا کیا؟ سوئی دھاگا گھر میں کیسے آیا؟ کیوں جی؟ بچے کو بھیجا، نہیں گھر والے گئے یا مرد کو کہا کہ بھئی آپ لیتے آنا، پھر جب وہ لیا استعمال کر کے پھینک دیا، ایسے ہی ہوا۔ کیوں جی؟ کتنے کی ملتی ہے سوئی؟ 1 روپے کی ملتی ہوگی، دھاگے کی ریل 5-10 روپے کی ملتی ہوگی، تو پھر وہ استعمال کر کے پھینک دی؟ نہیں پھینک۔ وہ تو ضرورت کی چیز ہے، کام آتی ہے۔ کیا کام ہے اس کا؟ بٹن ٹوٹ گیا، بٹن لگانا ہے، ایک کپڑا پھٹ گیا، اس کو ٹانکا لگانا ہے، تو اتنا سا کام ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا، میں یہ کام ہے سوئی دھاگے۔ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیوں؟ کام کی چیز سنبھال کے رکھا ہوا ہے، منگوایا ہے سنبھال کے رکھا ہے، کیوں؟ کام کی چیز ہے، روز کام آتی، کبھی کبھی کام آتی ہے۔ ہاں جی، اور سب سے سستی چیز ہے ضرورت کی، سوئی دھاگا، لیکن سنبھال کے رکھی اس لیے کہ کام کی چیز ہے۔ اور دین، کیوں جی؟ دین یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے، یہ سب سے بڑے کام کی چیز ہے۔ کیا کام ہے اس کا؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ انسان دین کے ذریعے اللہ سے جڑے گا، اور انسان دین کے ذریعے سے لوگوں سے جڑے گا۔ انسانوں کا تعلق اللہ سے بھی ٹھیک ہو جائے گا، انسانوں سے بھی ٹھیک ہو جائے گا دین کے ذریعے سے۔ تو بھئی سوئی دھاگا تو لانے سے آیا ہے، اور دین ویسے ہی آ جائے گا۔ ویسے ہی آنا تو آ ہی جاتا، دین ویسے نہیں آئے گا۔ دین ویسے آئے گا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے دین لانے کا طریقہ کار صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے پھر اس کے ذریعے سے دین گھروں میں لایا اور دنیا میں پھیلایا۔ اسی طریقے سے دین گھروں میں آئے گا، بازاروں میں، دفتروں میں آئے گا۔ ویسے نہیں آ جائے گا، ویسے نہیں آئے گا، ویسے آئے گا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے دین زندگیوں میں لانا صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کو عملی طور پر چل کر دکھایا، اور صحابہ نے دنیا میں دین پھیلایا، دین زندگیوں میں ویسے آئے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سارے مل جل کر محنت کر کے کلمے کی دعوت چلائیں گے انشاءاللہ۔ کلمے کی دعوت چلانا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ مسئلے ہیں، مسئلوں کا تذکرے بھی ہیں، اور ان مسئلوں کا حل کہاں ہے؟ دین میں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسئلوں کا حل سنت طریقوں میں ہے۔ تو اب دین زندگیوں میں، سنت طریقے زندگیوں میں کیسے آئیں گے؟ بھائی ہر بھائی کو متوجہ کرنا کہ اس کے لیے ہم محنت کریں، اور اس کی محنت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ دعوت دینا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، ذکر و عبادت کرنا، خدمت کرنا، اللہ کے راستے میں جانا، محلے کی مسجد میں جڑنا، یہ محنت ہے، اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تو ہر ایک کو اس طرح متوجہ کرنا کہ بھئی ہم دین پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، اور دین پر کے لیے محنت کریں گے تو دین گھروں میں آئے گا، بازاروں میں آئے گا، دفتروں میں آئے گا۔ لوگ پریشان ہیں، واقعی پریشان ہیں۔ ہمیں آپ کو بھی جن جن دفتروں میں، بازاروں میں واسطہ پڑتا ہے نا، تو ہماری تمنا یہی ہوتی ہے کہ جہاں میں جاؤں تو آگے کون ہو؟
کیوں جی میں جس دکان پہ جاؤں، جس دفتر میں جاؤں، کون ہو آگے؟ دیندار آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، کیوں کہ وہ صحیح معاملہ کرے۔ تو یہ تو تمنا ہے کہ دیندار ہو، لیکن دیندار بنانے کے لیے محنت کتنی ہے، کیوں نہیں؟ تو ہو رہی ہے اللہ کا شکر، بہتری آ رہی ہے اس کی وجہ سے، تو جتنی محنت ہو رہی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہم اور آپ کریں، سارے مسلمانوں کے ذمہ، ہر ایک مسلمان کو پیار محبت سے تعلق بنا کر کوشش کر کے اس ماحول میں جوڑنا، اس ماحول میں جوڑنا، ایمان کے تذکرے کرنا، اس سے ایمان بڑھے گا، آخرت کی باتیں کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، آخرت کا یقین، اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، آخرت کی باتیں کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کی چمک باقی رہتی، کیوں جی لوہے کو پانی لگے چمک باقی نہیں رہتی، سارا دھندلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر دلوں میں بھی میل آ جاتی ہے، تو کیسے اتارا جائے دلوں کا زنگ؟ لوہے کا زنگ کس چیز سے اتارتے ہیں؟ ریگ مال، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ ہاں کہتے ہیں موت کی یاد سے، آخرت کے تذکروں سے، قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، یہ ساری چیزوں سے دل کا زنگ اترتا ہے، اور دل چمک گیا، دل چمک گیا تو پھر ایک دفعہ نا اجتماع تھا کہیں، کچھ بھائی تیار ہو گئے، تو راستے میں ایک فیکٹری تھی، تو یہ جانے والے بھائیوں نے سوچا کہ یہ فیکٹری والا ارادہ کرتا رہتا ہے تو چلو اس سے ملتے جائیں، تو اس سے بات کی تو وہ تیار ہو گیا کہ میں بھی چلتا ہوں۔ اچھا جی، وہاں اجتماع میں تو پھر آپ کو پتہ ہے زمین پر سونا ہوتا ہے، گردہ بھی ہوتا ہے، مٹی بھی پڑتی ہے، تو دوسرے دن نا کپڑے میلے ہو گئے وہ فیکٹری والے بھائی کے، تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں جس بھائی کا بھی آپ کے برابر ہے نا سائز، اس کا آپ کو جوڑا دے دیتے ہیں، آپ تو ایسے بیٹھے چل پڑے تھے، تو اس لیے آپ جو ہے نا آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، تو اس لیے مہربانی کر لیں آپ ایک جوڑا پہن لیں، کپڑے بدل لیں۔ تو وہ کہنے لگا کپڑے تو میلے ہو گئے لیکن دل لشک گیا، لشک سمجھ لیں، دل چمک گیا، کہتے ہیں کپڑے تو میلے ہو گئے لیکن دل چمک گیا۔ تو بھئی جب آدمی اچھے ماحول میں آتا ہے نا تو اللہ پاک دلوں کو چمکا دیتے ہیں، دل میں ایمان کی روشنی آتی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی، دین پر چلنے کا شوق بڑھتا ہے، آخرت کی فکر لگتی ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ ابھی ہماری جتنی مصروفیت چل رہی ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کیوں نہیں؟ کوئی بھائی بتائے گا پچھلے 24 گھنٹے میں مجھے کتنی دفعہ خیال آیا کہ میں نے مرنا ہے، کیوں نہیں؟ اور کتنی دفعہ خیال آیا کہ میں نے جینا ہے، میں نے ابھی زندہ رہنا ہے، یہ خیال کتنی دفعہ آیا، اور میں نے مرنا ہے اور سب کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ خیال کتنی دفعہ آیا؟ تھوڑا ہے نا، آیا تو ہوگا لیکن تھوڑا ہے، چلو خیال تو دور کی بات ہے، اس کا تذکرہ کتنی دفعہ ہوا؟ کوئی بات سنی کسی سے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اگر ہم یہ باتیں چلائیں کہ اللہ پاک نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اصل زندگی کون سی ہے؟ اصل زندگی آخرت کی ہے، تو جو اصل زندگی ہے اس کے لیے محنت زیادہ ہو، اس کے لیے فکر زیادہ ہو، اس کی تیاری زیادہ ہو، تو جو آدمی آخرت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے، یہ سمجھدار آدمی ہے، اور جو آخرت کو بھلا کے زندگی گزارے یہ کیسا آدمی ہے؟ جو آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، اس کو بتایا کہ یہ نادان آدمی، یہ نادان ناسمجھ آدمی ہے جو آخرت کو بھلا کے زندگی گزار۔ ہمارے معاشرے میں کیا معروف ہے؟ جو آدمی جتنی زیادہ دنیا بنا رہا ہے اتنا سمجھدار ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ جو آدمی جتنی آخرت بنا رہا ہے وہ اتنا زیادہ سمجھدار ہے۔ تو بھئی اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا، اس کے جتنے ہم تذکرے کریں گے اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رکاوٹیں ہیں نا دین پر چلنے میں، وہ رکاوٹیں دور ہوگی جب مسلمان یہ آواز لگائے گا، جب مسلمان دعوت چلائے گا، جب مسلمان جماعتیں بن کے پھریں گے، تو اللہ پاک دین پر چلنے میں رکاوٹیں دور کریں گے، اور دین پر چلنے کے لیے اللہ ہمت اور حوصلہ دیں گے، شوق اور جذبہ دیں گے۔ آدمی سب کچھ قربان کر دے گا لیکن دین کو قربان نہیں کرے گا۔ یہ جذبہ کیسے بنے گا؟ اللہ پاک کے راستے میں وقت لگانے سے اور اپنے مقام پر مسجدوں میں جڑنے سے اللہ یہ جذبہ نصیب فرمائیں گے۔ تو بھئی ہر جگہ اس کی ضرورت ہے، بات چلانا، آخرت کے تذکرے کرنا، موت کی باتیں کرنا۔ اب تو آئے دن جنازے ہو رہے ہیں،
آئے دن جنازے ہو رہے ہیں، فوتگیاں ہو رہی ہیں، تو بھئی یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم دین کی بات چیت کریں، آخرت کے تذکرے کریں، اس سے اللہ پاک دلوں کا زنگ اتار دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ آدمی شہید ہوئے بغیر شہادت کا درجہ لے، شہید ہوئے بغیر شہادت کا رتبہ مل جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں جی ہو سکتا ہے؟ نہیں سنا نہیں کبھی آپ آئے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر شہید ہوئے شہادت کا درجہ مل جائے۔ آدمی روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرے، 25 مرتبہ روزانہ موت کو یاد کرے، شہادت کا درجہ مل جائے۔ شہادت کا درجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں شہید کا خون بعد میں زمین پر گرتا ہے اور اس کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے اور اس کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ کیسے درجے ہیں شہادت کے؟ اور جو دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں اللہ پاک ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سب سے بڑے قدردان ہیں، اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو بھئی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تیار کرنا کہ دین ساری دنیا میں لانا یہ میری ذمہ داری ہے، دین ساری دنیا میں عام ہو جائے یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو تیار کرنا، تیار کرنے کے لیے دعوت دینا، ترغیب دینا، حوصلہ دلانا، دعا مانگنا، نفل حاجت پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ تو آدمی کا ارادہ تو ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، رکاوٹ بنتا ہے کون؟ کون رکاوٹ بنتا ہے؟ دشمن وہ کون ہے؟ دو ہیں، دو۔ کون سے؟ نفس اور شیطان، یہ دو دشمن ہیں، یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ کیسے رکاوٹ بنتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے نہ جانا، وہ کہتے ہیں جانا لیکن ابھی نہ جانا، ابھی گرمیاں ہیں، ابھی مصروفیت ہے، ابھی مسئلے ہیں، جب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پھر جائیں گے۔ تو بھائی کیوں جی کوئی بندہ دیکھا ہے آپ نے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں؟ فارغ آدمی جو فارغ ہے نا وہ بھی کہتے ہیں میرا مسئلہ ہے میں فارغ ہوں، جو مصروف ہے کہتے ہیں میرا مسئلہ ہے میں مصروف ہوں۔ تو مسئلے تو سب کے ہیں نا۔ فارغ کون لوگ ہیں؟ جو جیل میں پڑے ہیں یا جو اسپتال میں پڑے ہیں یا جو قبرستان میں پڑے، یہ فارغ ہے۔ باقی تو ہر آدمی مصروف ہے۔ ایک جماعت والوں نے سنایا، ہم گشت کرنے گئے تو گاؤں تھا، دیہات میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، گھر کے باہر ملے، ان سے تھوڑی ترغیب دی، ان سے کہا مسجد میں چلیں، کہتے ہیں میں فارغ نہیں ہوں۔ کہا بابا جی آپ تو فارغ ہی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ سامنے نظر نہیں آ رہا نلکا لگا ہوا، پانی والا نلکا لگا ہوا، تو بچے اس کو چھیڑتے ہیں، میں سارا دن رکھوالی کرتا ہوں۔ یہ بابا بھی فارغ نہیں ہے۔ بابا بھی کئی بابے ملے، ان کا جو بچوں کو اسکول لانا ہوتا ہے، لے جانا ہوتا ہے، گھر کی سبزی لانی ہوتی ہے، پانی بھر کے لانا ہوتا ہے، کئی مسئلے ہیں، کئی کام ہیں۔ تو فارغ آدمی کوئی ہے؟ اب تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، بچے بھی فارغ نہیں، بڑے بھی فارغ نہیں، عورتیں بھی فارغ نہیں۔ تو بھائی تبلیغ کا کام، دین کا کام فارغ لوگوں کا کام ہے کہ بھائی فارغ جو ہوں گے وہ کریں گے؟ نہیں، یہ ساری مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہے، دین کا کام ساری مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی سارے کام بھی کرنا ہے۔ ابھی نا تھوڑا سا یوں بدلا ہوا ہے کہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں، ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے۔ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کام کرنے ہیں، تبلیغ کا کام سب سے اول نمبر پر کرنا ہے۔ یہ لفظ ہوتا ہے نا خدا، کیوں جی لکھا ہوا لفظ ہے خدا، اگر اس کا نقطہ نیچے لے آئیں تو کیا ہوگا؟ کیوں جی کیا ہوگا؟ جدا۔ حالانکہ ایک نقطہ تھا اوپر سے نیچے لے آئے، خدا سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا۔ تو بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں تبلیغ والے، اس تبلیغ کے کام کو کیا کرو؟ اپنا کام بناؤ۔ اس تبلیغ کے کام کو افراد بھی وہ فرما رہے بزرگ، اس کام کو اپنا کام بنا لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملنگ بن جائے اور کچھ نہ کرے۔ سارے کام کرنے ہیں، اپنی ضروریات زندگی، لیکن تبلیغ کے کام کو ہم مقدم کر لیں، ہم نیت کر لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی تبلیغ کا کام ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اپنا کام بنا کر کریں گے۔ کتنے دن کریں گے؟ ساری زندگی کریں گے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا ساری زندگی، پھر خیال ہے تو بہت بڑی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی جی پتہ ہے کوئی زندگی کتنے لوگ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ تھے اور اب ہمارے ساتھ پچھلی شب جمعہ پر وہ تھے دنیا میں، اور اس شب جمعہ پر نہیں ہے نا، اور کچھ یاد نہ ہو تو کل عصر میں ایک جنازہ بھی ہوا، کیوں جو ہوا تھا وہ پچھلی شب جمعہ میں تو تھے، اس شب جمعہ پر
وہ نہیں تھے، جنازہ ہو گیا۔ اتنے کیسے لوگ ہیں، پچھلی جمعرات تھے، پچھلے مہینے تھے، پچھلے سال تھے، کل تھے اور آج۔ تو ہم سب بھی مسافر ہیں، جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کام کو کرتے کرتے جائیں گے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملیں گے حشر کے میدان میں، دیکھتے ہی آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایسے امتیوں کو آپ مبارکباد دیں گے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے حوض کوثر سے، اور خوشخبریاں ہوں گی، کتنی عزت ہوگی، صحابہ سے ملیں گے، انبیاء کرام سے ملیں گے، تو اللہ پاک کتنی خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ تو بھی کام کرتے کرتے جائیں گے۔ بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے، کچھ کر کے آتا ہے؟ تو جی بچہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بچہ آتا ہے، کچھ کر کے آتا ہے؟ کچھ نہیں کر کے آتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کچھ اس کو ملتا ہے کہ نہیں؟ تو جی کچھ نہیں ملتا۔ آنے سے پہلے کپڑے تیار، بستر تیار، کھانے پینے کا سامان تیار، دوائیاں تیار، سارا انتظام ہو۔ یہ کچھ کر کے آیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، اور دنیا میں آیا تو اتنا کچھ ملا، بہت کچھ ملا۔ اور اگر یہ دنیا سے کچھ کر کے جائے گا تو کتنا کچھ ملے گا؟ کیوں جی بن کیے آیا، کچھ نہیں کیا تو اتنا کچھ ملا ہے، اور دنیا سے کچھ کر کے جائے گا تو بہت کچھ ملے گا۔ تو کیا کر کے جائے؟ جو کام اللہ نے ذمہ لگایا وہ کر کے جائے، اور اچھے طریقے سے کر کے جائے، خوب کر کے جائے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی ہمت کر کے ایک دفعہ تو 4 مہینے لگا دے، اور پھر اس تبلیغ کے کام کو کرتا رہے۔ ہر سال چلہ لگائے، ہر مہینے سے روزہ لگائے، مسجد کے اعمال کرے، تو سارے کریں گے انشاءاللہ۔ جن بھائیوں کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے، ذرا ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہیں۔